ہم لوگ جو اگر دیکھیں ایک باڑھ آئی ہوئی ہے مادہ پرستی کی، الحاد کی، دین بیزاری کی، نئے نئے نظریات کی، نئے نئے چیلنجز کی. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور بالکل ایک سمندری جھونکے کی طرح وہ آ رہا ہے. جیسے جب لوگ ساحل پر جاتے ہیں سمندر کے تو وہاں تک قریب ہو جاتے ہیں کہ جھونکا آئے تو میرے پیر اس میں بھیگ جائے، کچھ اور حصہ چلا جائے. تو لطف لینے کے لیے اس طرح سے ہم ابھی اس آفت کا دور سے نظارہ کر رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے کی کوئی تیاری نہیں دکھائی دیتی. وہ آفت خالی ہمارے پیروں کو اگر نہیں کرے گی، ہمیں غرقاب کرے گی. اس خطرے سے جیسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی آگاہی نہیں. ہم لوگ اگر اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیں جو خود ہماری اپنی کمائی ہے، ہم نے جو خود سے کیا ہوا ہے، اس میں تو کسی طرح سے کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اسلام کی بنیاد، اسلامی قدروں کی بنیاد، اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. معاشرہ اسی سے چلے گا. معاشرے میں جب قرآن کا بول بالا ہوگا، معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق تعمیر پائے گا. اب تو ایسے سروے بھی آنے لگے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں قرآن کتنا ہے، سنت پر کتنا عمل ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. جدید تہذیب کی ایک شعوری کوشش اور ہے، وہ یہ کہ یہ پورے دین کو تو نہیں چھوڑیں گے ایک ساتھ، تو انہیں مسجدوں میں محصور کر دو، عبادتوں میں لگا دو، تھوڑا کچھ ظاہری شکل و صورت اور لباس ان کو عطا کر دو، ذکر کر دو، مست کر دو، ذکر و صبحگاہی میں. اس کے بعد اگلا کام اپنے آپ ہو جائے گا. آپ حضرات باقاعدہ پورا قرآن پڑھے ہوئے اچھی طرح سے سمجھے ہوئے لوگ ہیں، کیا کبھی اس طرح سے غور کیا کہ معاشرے میں قرآن کا، قرآن مجید کی تعلیمات کا جو اثر ہونا چاہیے، جو چرچا ہونا چاہیے، جو ہماری تعلیمات میں، ہمارے خطابات میں، ہماری پالیسیوں میں، ہمارے نظام میں جتنا قرآن مجید غالب ہونا چاہیے، کیا ہم نے قرآن مجید کا وہ حق دیا ہوا ہے؟ ایک سوال ہے، اس پر سروے کروا لیں آپ اپنے شہر کا. تب ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ بیگمات نے حفظ قرآن کو بہت فروغ دیا، اس کے بڑے شعبے قائم کیے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں بڑے حفاظ اور بڑے قرآن تیار ہوئے. یہ پڑھیں گے. ہمارے یہاں مدارس کا نظام بنا، لڑکوں کا الگ اور لڑکیوں کا الگ، اور اس پہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کیا. میرے بھائی ایمانداری کی بات یہ، چاہے ہمارے مدارس کا تعلیمی نصاب ہو، نظام تعلیم، نصاب تعلیم، چاہے ہمارے شبہ حفظ ہو، یہ چیزیں وہ ہیں جو زمین پر موجود ہیں. ان کے اثرات چاہیے نا ہم کو ان کے اثرات چاہیے نا. قرآن مجید کے، قرآن مجید حق اور باطل کی تمیز کے لیے آیا ہے. مسلمان ہر جگہ حق پر دکھائی دے، اس لیے اس کو قرآن سے کہتا ہے.
اسے کسی طرح کا کوئی فیصلہ لینا ہے، اپنے دو بھائیوں کے درمیان کا کوئی اختلاف ہو، کوئی نظام ہو یا کسی دوسرے سے، تو اس کو قرآن سے فیصلہ لینا ہے۔ آپ کے ہاں تو اپنی عدالت، اپنا شرعی نظام وضاحت کرے، اور یہ تو ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ جب کوئی کسی پریشانی میں ہو تو قرآن سے پوچھو کہ میرے اس درد کا مداوع کیا ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی نظام ہے، چرچا ہے کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہو؟ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب، ہم نے اس کو کتاب تلاوت، کتاب ثواب، کتاب شفا، کتاب برکت بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ عام طور سے ایسا نہیں کہ اس کی عظمت کے قائل کم ہے، احترام ہو تو کوئی آدمی کتاب اللہ کے سلسلے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر کتنی کتاب ہے، اس کی شخصیت میں کتنی کتاب ہے، یہ تو مسئلہ ہے، اور سب لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ سنت کے ساتھ بھی ہے، سنت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اور سنت کے ساتھ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہم لوگ سنت میں داڑھی کو لیتے ہیں، کرتے کو لیتے ہیں، پاجامے کو لیتے ہیں، نماز سے پہلے کی سنتوں، نماز کی سنت، بعد کی سنتوں کی بات کرتے ہیں، کھانے پینے کے آداب کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ دعوت کی سنت ہے۔ وہ آپ کا فریضہ بھی ہے، آپ نے وہی امت کے سپرد بھی کیا ہے۔ ہم جب وارث نبی ہیں اسی بات کے لیے، آپ کیا تو ماشاء اللہ کافی ماحول ہے دعوت کا، تبلیغ کا کافی اچھا ماحول ہے، کافی اچھا نظام ہے۔ اس کے باوجود کیا پوری امت اس میں لگی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس مدعو نہیں بچا، اس میں کتنا دل ہمارا لگتا ہے۔ اور دعوت، مسلمانوں میں دعوت، اور دعوت ان لوگوں تک جن تک اسلام نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو آپ تو تنہا تھے نا، سامنے تو سارے کافر تھے، مشرک تھے۔ ایک ایک کر کے جو سب کو جو ہے وہ بنایا، وہ کن کو دعوت دی آپ نے؟ ہم لوگ کن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں؟ ایک سوال تو آنا چاہیے، اور پوری زندگی گزر جائے کسی غیر مسلم کے سامنے ہماری دعوت نہ پہنچے، قرآن کی دعوت نہ پہنچے، ہمیں اس کی توفیق نہ ہو، یہ تو سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ہم نے چھوڑا نا، آپ کو کسی نے چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ اب ذمہ داری ہم شیطان کے اوپر ڈال سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہم کو الگ کر دیا کتاب اللہ سے؟ شیطان کو تو اللہ نے مہلت ہی اسی بات کے دی، وہ تو مار کر کے آیا، وہاں سے مہلت لے کر کے آیا، دائیں سے آؤں گا، وہاں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تیری امت گمراہ کر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسی کو شکست دو گے تو تم کامیاب ہو گے۔ کتنی لڑائی ہے ہماری شیطان سے، کیسے کیسے وہ حاوی ہوتا ہے، کن کن لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ ہم لوگ اور کن پریشانیوں میں ہیں، جو بڑی پریشانی ہماری ہے۔ آپ کے یہاں ذرا کم ہے، کچھ شہروں میں زیادہ ہے۔ یہ جو مسلکی تعصبات ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو ہم لوگوں کے باہمی نزاعات ہیں، یہاں تو میں نے مسجدوں میں ایک رنگ دیکھا۔ ہمارے یہاں مغربی یو پی میں بعض مساجد میں چلے جائیں، باہر دروازے پر موٹا موٹا لکھا ہوا رہے گا کہ اس مسجد میں صرف فلاں مسلک کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ پرسوں ہم لوگوں نے آگرہ اسٹیشن پر جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھی، وہاں موٹا سا مسجد کا نام لکھا ہوا ہے، مسجد فلاں، کون سی مسجد؟ مسجد نوری سنی بریلوی، پورا موٹا موٹا مسجد کے نام میں لکھا ہوا ہے۔ تو زمانے میں یہ پنپنے کی بات ہے،
ہم لوگ ان لوگوں کا ان باتوں کا تحفظ کر کے سروائیو کر پائیں گے؟ پھر جماعتوں کا بھی تعصب ہمارے یہاں، برادریوں کا تعصب بھی ہمارے یہاں، وہ خاندانی عزوتیں میں بھی چلی جا رہی ہے ہمارے یہاں۔ یہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، اس میں تو کوئی چیز ایسا نہیں کہ دین میں موجود ہے۔ دین کے خلاف یہ رویہ ہم نے اپنا اختیار کیا ہے، چاہے انہیں شعوری طور پر ہمیں کوئی قرارداد نہ منظور ہوئی ہو کہ ایسا ہم کو کرنا ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں۔